شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جب سالک روحانی سفر میں عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت پر ویڈیوز بنائی ہیں۔ آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ عالم ناسوت میں کیا ہے، عالم ملکوت میں کیا ہے، عالم جبروت میں کیا ہے اور عالم لاہوت میں کیا ہے۔ تو جب سالک عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اور مرشد کامل کو کون سے احکامات اس کے لیے لازم ہو جاتے ہیں سالک کے لیے۔ آج ہم اس روحانی راز کو کھولیں گے۔ عالم ملکوت وہ غیر مادی دنیا ہے جہاں سالک کی روح مادی پردوں سے آزاد ہو کر نورانی حقائق کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے سالک کو دل کی صفائی، ذکر الہی اور مسلسل مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ان تین چیزوں کے بغیر، مطلب دل کو پاک کرنا، دل سے ہر طرح کی دنیاوی علائشوں کو نکال دینا، ذکر الہی میں زیادہ وقت لگانا اور مسلسل مجاہدہ کرنا کہ میں نے کیا کیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، تو یہ تین چیزیں کرنا سالک کی ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملکوت وہ عالم ہے جہاں اشیاء اپنی اصل حالت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ سالک کو عالم ملکوت میں کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب سالک عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے تو اس پر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ صوفیاء نے کچھ ذمہ داریاں بتائی ہیں سالک کے لیے۔ مراقبہ، نفس کی خواہشات کا خاتمہ، میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں۔ ذکر خفی اور ذکر جلی، مجھے یاد آیا ذکر خفی اور ذکر جلی سے، میں ذکر خفی اور ذکر جلی پر ویڈیوز بنا چکا ہوں، تصوف میں اذکار پر، تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میری۔ ذکر خفی اور ذکر جلی یہ ہے کہ سالک دل میں خاموش ذکر اور زبان پر بلند ذکر کرتا ہے اور اس سے روح مزید بلندی پاتی ہے۔ مراقبہ دوسرے نمبر پر صوفیاء نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خود کو مٹانے اور روحانی مناظر دیکھنے کے لیے گہرا دھیان، مطلب مراقبہ لازم ہے، اور سالک کے لیے مراقبہ لازم ہے۔ اور تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے نیند اور کھانے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ مادی خواہشات کم ہوں گی اور روحانی سفر میں اس سے آسانی ملے گی سالک کو۔ اور چوتھا نمبر وہ بیان کرتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا خاتمہ، تو ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے اس مقام پر۔ اور پانچواں مقام صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ صبر و شکر، جیسے کہ روحانی مشکلات میں صبر اور کامیابی پر شکر۔ تو جب سالک اس راہ سلوک میں آتا ہے تو ظاہر مشکلات بھی آتی ہیں۔ بعض ٹائم آپ کو مرشد کامل نے جو آپ کے کام ذمہ لگایا ہوتا ہے اس میں آپ کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس پہ صبر کرنا ہے سالک نے، اور کامیابی پر شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ عالم ملکوت میں قدم رکھنے کے بعد مرشد کامل کی اطاعت سالک کے لیے روحانی چراغ بن جاتی ہے، مطلب کہ اپنے مرشد کامل کی نصیحت پر عمل کرنے سے راہ سلوک میں جو اندھیرے اور مشکلات آتی ہیں وہ مرشد کامل کے آرڈر سے، وہ آرڈر مانیں گے تو پھر جو آرڈر ہوں گے وہ آپ کے لیے چراغ کا کام کریں گے۔ مرشد کامل کے احکامات خاص طور پر لازم ہوتے ہیں اس میں، جیسا کہ وقت کی پابندی۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ مرشد جو اذکار بتائے اس کو وقت مقررہ پر کرنا لازم ہے۔ خاموشی اور خلوت اختیار کرنا، اس سے یہ ہوگا کہ دل کی آواز سنی جا سکے گی۔ اور پھر مرشد کا جو تیسرا مرشد کا حکم ماننے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں۔ مرشد پر مکمل اعتماد، شک
سالک کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مرشد آپ کو جو بھی حکم دے، جو بھی اذکار دے، جو بھی بات بتائے، اس پہ آپ نے شک نہیں کرنا۔ اور پھر آتا ہے خدمت خلق۔ روحانی بلندی کے لیے خدمت ضروری ہے، اور یہ صوفی ازم کا اہم ستون ہے، خدمت خلق اور محبت۔ تو آپ نے اسے بھی اختیار کرنا ہے۔ اور 5واں نمبر ہے احسار اور قربانی کا۔ دنیاوی مال و اسباب سے دل ہٹانا اور اللہ کے لیے قربان ہونا، یہ 5 چیزیں ضروری ہیں سالک کے لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کا حکم حتمی ہوتا ہے، جو جھکے گا وہی پائے گا۔ عالم ملکوت کا سفر آسان نہیں، لیکن مرشد کامل کی رہنمائی اور سالک کی لگن سے اسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جو دل جھکاتا ہے وہی روحانیت کی بلندی پاتا ہے۔ مرشد کی رہنمائی میں نفس کی بندشیں ٹوٹتی ہیں، اور روح اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہے۔ کلام حاصل یہ کہ مرشد کی اطاعت اور نفس کی نفی سے سالک عالم ملکوت میں حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے اور رب کی قربت حاصل کرتا ہے۔ تو ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔